بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ خواتین و حضرات، آج ہمارا موضوع بہت ہی پیارا موضوع ہے، موسم گرما اور بچوں کی نگہداشت، ان کا تحفظ ہمارے ذمے ہے۔ اور بچے پھول ہوتے ہیں اور ان پھولوں کو ہم نے گرمی کی شدت سے بچانا کیسے ہے، خاص طور پہ وہ گرمی جس سے زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ گورنمنٹ بھی کہتی ہے کہ بچوں کو گرمی سے بچائیں، اور ہم خود بھی چاہتے ہیں، لیکن بچوں کی ضد بھی ہوتی ہے، ساتھ پھر گرمی کی چھٹیوں کا ایشو بھی ہوتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ہم نے یہ سوچا کہ جیسے ہمارا پروگرام ہے دین و دنیا، تو ہم نے اپنے پروگرام کے جو ٹائٹل ہے اس کو سامنے رکھ کے بات کریں تاکہ لوگوں کو خیر کا میسج مل سکے۔ خواتین و حضرات، جو گرمی ہے یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم نے بھی اللہ سے فریاد کی، درخواست کی، باری تعالیٰ میرا سانس تنگ ہو رہا ہے۔ یعنی کتنی جہنم کے اندر بھی جہنم نے خود گرمی کی تپش کو، حرارت کو محسوس کیا، اس کی ہیٹ کو۔ تو اللہ پاک نے پھر جہنم کی اپیل پر، درخواست پر دو حصوں میں اس گرمی کو تقسیم کر دیا، یعنی کہ ایک حصہ جہنم کا اور دوسرا گرمی کا جو موسم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم گرمی کی بات کرتے ہیں تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے گرمیوں کے موسم میں ایک دفعہ فرمایا، جب انہوں نے اپنے مخصوص وقت پہ اذان دی تو کریم آقا نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، یعنی کہ ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے رک کے جب تپش سورج کی ختم ہو جائے تو اس صورت میں، اس کنڈیشن میں، اس وقت پہ جا کے نماز ظہر کو ادا کرنے کا حکم ہے۔ یہ ایک لازماً نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی نے جو گرمیوں کا جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا پڑھنا، ادا کرنا، یہ بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گرمی کی جو تپش ہوتی ہے، حرارت ہوتی ہے، جب کم ہوتی ہے، یعنی کہ عصر کے قریب جا کے یا عصر سے تھوڑا وقت پہلے، اس وقت ادا کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ بھی دعا کی کہ اے اللہ، جس طرح میں پانی کی، یعنی ٹھنڈے پانی کو پسند کرتا ہوں، میری یہ تجھ سے یہ دعا ہے کہ پانی کی ٹھنڈک، یعنی پانی ٹھنڈے کو جس طرح پسند کرتا ہوں، اس سے بھی زیادہ میں تجھ سے یہ فریاد کرتا، اللہ پاک مجھے اپنی محبت عطا کر۔ یہ ایک ٹھنڈا پانی، اور ام عائشہ فرماتی ہیں کریم آقا کو ٹھنڈا پانی اور میٹھا پانی پسند تھا۔ اب بات آ جاتی ہے کہ ٹھنڈا کتنا ہو۔ ظاہر ہے ٹھنڈا پانی اتنا ہی مناسب ہوتا ہے جیسا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جب دانتوں کو، گلے کو ٹھنڈا پانی زیادہ نقصان دہ لگے تو پھر نہیں پینا چاہیے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور آپ کے علم میں ہمارا یہ جو پروگرام ہے نیوز ون، ٹی وی ون اور وسیب چینل کے اوپر ایک وقت میں دیکھنے اور سننے کے لیے ملتا ہے۔ آج جو ہمارا پینل ہے، مفتی شاہد محمود مدنی صاحب ہیں ہمارے ساتھ، ماشاءاللہ مستقل موجود ہوتے ہیں، ہمارے مستقل پینل کا حصہ ہیں۔ چیئرمین ہیں کنز الایمان بیکن سکول، ماشاءاللہ 80+ سکولوں کی برانچز کا ان کا نیٹ ورک ہے۔ مفتی صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ جی، آپ کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں روبی عمران صاحبہ، ماشاءاللہ یہ بہت اچھے لیول پہ بڑا پیارا کام کرتی ہیں، دماغی صحت کے حوالے سے بڑے ماہرانہ مشورے دیتی ہیں، اور موٹیویشنل سپیکر تو ہیں ہی ہیں، اور سماجی فلاح کے جو کام ہیں، بہبود کے جو کام ہیں، بہت دل جمی سے کام کرتی ہیں، اور ہم ان کو دیکھتے رہتے ہیں کہ ماشاءاللہ دن رات کام میں مصروف رہتی ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں سمیرہ سجاد خان صاحبہ، ماشاءاللہ ماہر تریم ہیں، ٹرینر ہیں، لکھاری ہیں، اور بہت ہی پیارا کام کرتی ہیں۔ یہ وہ چہرے ہیں ہماری سوسائٹی کے جو سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے، مفید کرنے کے لیے، فائدے کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور جو بندہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے بہتر بندہ وہی ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، نفع دیتا ہے، اور نقصان دہ بندہ وہی ہوتا ہے جو دوسروں کو نقصان خدا نخواستہ دیتا ہے۔ جو بندہ کسی ایک کو نقصان دے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سوسائٹی کو مجموعی طور پہ بھی نقصان دے رہا ہے یا دے سکتا ہے۔ مفتی صاحب، موضوع آپ کے سامنے ہے، آپ کیا فرمائیں گے؟ بچوں کے حقوق اور گرمی کے حوالے سے اگر ہم شریعت سے رہنمائی لیں تو اللہ کے نبی نے اور قرآن نے ہمیں کیا روشنی دی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر صاحب، آج کا موضوع
ہمیشہ کی طرح لوگوں کی معلومات کے لیے اور لوگوں کے فائدے کے لیے آپ نے بہت اچھا منتخب کیا ہے۔ گرمی اور سردی یہ سارے موسم اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ موسم ہیں، اور اس میں ہمارے لیے بہتریاں ہی ہیں، اور کسی بھی موسم کو شرعی نقطہ نگاہ سے ہم اعتراض نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ موسم نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ہونا چاہیے تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ باقی ہر موسم کی ایک نزاکت ہے، اور ہر ایج کے لیے اس کے تحفظ سے، اب سردی آئے گی تو جیسے سردی میں ہم اپنے بچوں کو کور کرنا اور سرد کے موسم میں گرم لباس پہنانا، اسی طرح گرمی ہے تو اس میں تو شریعت مطہرہ ہر حال میں بچوں کو سیکیور رکھنے کی والدین کو اولین ذمہ داری دیتی ہے۔ جن کے بچے ہیں وہی ان کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن و حدیث میں اسی طرف آگاہی دی ہے کہ ان بچوں کے فزیکل ہوں یا مینٹلی ہوں، دماغی ہوں، جتنی بھی ان کی نیڈز ہیں، جتنی ان کی ریکوائرمنٹس ہیں، ان کو پورا کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ صحیح۔ معاشرے کی اپنی جگہ ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن جو پین اور جو تکلیف ایک ماں کو بچے کے حوالے سے ہو سکتی ہے وہ ڈیفینیٹلی کسی اور کو نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک بات۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھیں تو آپ اپنے نواسوں کو، اپنی بیٹیوں کو جس انداز سے عرب کے اندر، آج ہم گرمی، پاکستان کی گرمی پہ بات کر رہے ہیں، تو عرب کی گرمی تو پھر سب اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ صحیح بات۔ تو اس ماحول میں اگر ہم ان کا رہن سہن دیکھیں، کلچر دیکھیں، تو اسی کو بہترین انداز میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بچیوں اور اپنے نواسوں کی تربیت اور اس سیکیور پن میں گزارا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچوں کو دھوپ سے بچایا کرتے تھے، بچوں کو دھوپ میں نکلنے سے منع کیا کرتے تھے، جس سے ان کو لو لگ سکتی ہے، تپش لگ سکتی ہے۔ جناب روبی ارمان صاحبہ کیا فرمائیں گی، اگر گرمی کے موسم میں ہم نے بچوں کو غذا دینی ہے تو غذا کیسی دینی چاہیے، اور مزید کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں، اس میں وہی والی مفتی صاحب سے میں بھی اسی بات میں جاؤں گی کہ دیکھیں قدرت نے جیسے گرمی آتی ہے، گرمی کے حساب سے سبزیاں بھی دی ہوئی ہیں، پھل بھی دیے ہوئے ہیں، سردی آتی ہے، سردی کے حساب سے پھل بھی ہیں اور ویجیٹیبلس بھی ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم لوگ آرگینک فوڈ پہ رہیں، جس طرح دیکھیں ہمارے پیرنٹس، جس طرح گرمی کا موسم آتا تھا، زیادہ سے زیادہ گرمی میں بچوں کو لیکوڈ چیزوں میں، کیونکہ ڈی ہائیڈریشن ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ جتنا خود کو ہائیڈریٹ رکھیں، اور ان میں یہ نہیں کہ آپ زیادہ جیسے بازاری جوس ہو گئے یا پریزرو اس طرح کی چیزوں کی بجائے گھر میں جس طرح سے ہم لوگ پہلے دیکھتے تھے، تخم ملنگا ہو گیا، گوند کتیرا ہو گیا، ستو، یہ چیزیں آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ۔ تربوز کا نام بھی لے لیں، تربوز تو بیسٹ ہے نا، وہ تو اس جیسی تو کوئی نعمت ہی نہیں نا گرمیوں میں۔ تو کوشش کریں کہ بچوں کو زیادہ تر جو ہے اور باہر کے کھانوں سے جتنا اجتناب کیا جائے، اور بھوک کو تھوڑا کم رکھ کے ان کو عادت ڈالی جائے کہ گرمیوں میں اسپیشلی آپ کو زیادہ تر جو یہ ہیضہ، یہ وہ ان چیزوں میں بہت زیادہ مبتلا بچے ہوتے ہیں، تو ان کو اسپیشلی ان پہ فوکس کیا جائے۔ جی شمیرہ صاحبہ کیا کہیں گی آپ، اگر بچوں کو ہم نے دھوپ سے بچانا ہے، گرمی سے بچانا ہے، تو کیا حفاظتی ہمیں اقتدار کے تدابیر ہمیں اختیار کرنی چاہیے جس سے بچوں کو گرمی کی تپش سے بچایا جا سکے؟ جیسے روبی صاحبہ نے بتایا کہ ہمیں ان کی جو ڈائٹ ہے اس پہ بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ انفارچونیٹلی جو ہمارے اربن ایریاز ہیں وہاں ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ آپ فاسٹ فوڈ کھلاتے ہیں بچوں کو، یا ایسے ٹیٹرا پیک والے جوسز دے دیتے ہیں، اس کی کوئی ایسچ کوئی بینیفٹ ہوتا نہیں ہے ان کی باڈی کو، وہ ڈی ہائیڈریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم جوس تو پلا رہے ہیں لیکن بچہ ویسے اس کی ہائیڈریشن کمپلیٹ نہیں ہو رہی ہے، یا وہ ڈرائینیس ہو رہی ہے یا ڈیزینیس ہو رہی ہے۔ اس کی ریزن کہ ہم ان کو چیز تو دے رہے ہیں لیکن صحیح چیز نہیں دے رہے ہیں۔ سو دیٹ از اے ڈفرینس۔ تو ایک تو جو بھی کوشش کریں کہ بچوں کو لائٹ کھلائیں اور گھر کا کھانا کھلائیں، اسپیشلی گرمیوں میں یہ پیزا، برگر، اس طرح کی چیزوں کو تھوڑا اوائڈ کریں۔ اینڈ سیکنڈلی جو دوسری اہم چیز، جو بھی ان کو آپ ڈرنکس دے رہے ہیں وہ آپ ان کو گھر پہ، ایون جیسے ابھی تربوز کی بات ہو رہی تھی، تو تربوز کا جوس بنانا از ویری ایزی تھنگ، جو ہم لوگ کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے بس اس میں تربوز ڈالنا ہے جوسر میں اور پانی ڈالنا ہے ایک کوانٹٹی میں، اور وہ بچوں کے لیے گلاس بن جاتا ہے جوس۔ سو دیٹس اٹ۔ اگر وہ ویسے نہیں بھی کھاتے تو ایز اے جوس لے سکتے ہیں۔ دین سم ٹائمز ہمارے بچوں کا
اب ہمیں اپنے بچوں کو بہت اس طرح سے بھی مولڈ کرنا پڑتا ہے کہ وہ عادی ہو گئے ہیں وہ ٹیٹرا پیکس کی فینسی لک کے یا اس طرح کے. تو بہت سے بازار میں ایسے گلاسز ایسی لکس مل جاتی ہیں جس میں آپ جوس ڈالیں گے تو وہ اٹریکشن بھی ہو جائے گی چھوٹے بچوں کے لیے اور وہ اس کو پی بھی لیں گے. سو ان کے لیے ان کی جو ڈائٹ ہے اس پہ بہت زیادہ زور دینا چاہیے جس کے ذریعے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر ماں خود نیچرل جوس نہ پیے یعنی گھر کا تیار خود پسند نہ کرے تو کیا بچے بھی اس کو پسند کریں گے؟ نہیں کریں گے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو مائیں ان کو تھوڑا سا پیغام دے. مائیں دیکھیں ہم جب تک آپ کوئی لڑکی ہے جب تک وہ ماں نہیں ہوتی ہے تب تک وہ اس اور طرح سے اس کی باڈی بھی رسپونڈ کر رہی ہوتی ہے, وہ سوچ بھی اور طرح سے رہی ہوتی ہے. مجھے پتہ ہے میں بھنڈی نہیں کھاتی تھی وین آئی گاٹ مائی کڈس, تو میں نے بھنڈیاں کھانی شروع کر دی. سو جب آپ کے اپنے بچے ہوتے ہیں تو آپ کو افادیت کا بھی پتہ چلتا ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بچے کے لیے کتنا آرگینک ہے. ہاں جس طرح ہم نخرے کرتے تھے ہمارے بچے بھی کرتے ہیں, لیکن اب کے ٹائم پہ بہت سی ایسی چیزیں ہمارے پاس ہمارے ارد گرد ہیں جن کے ذریعے ہم بچوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. روبی صاحب کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اسپیشلی ماؤں کو جو جس طرح آپ نے بات یہ کی ہے, اور یہ بڑی ہماری کہہ لیں کہ انفارچونیٹلی آج کل یہ بہت بڑا المیہ ہو گیا ہے کہ ماں خود فون پہ لگی ہوئی ہے, یا ماں کی اپنی نیند ڈسٹرب ہے, باہر سے آرڈر کر لیں, یہ کر لیں, یا باہر سے وہ 100 طرح کی چیزیں لے کے آئیں گے, لیکن گھر میں وہی جس طرح بتایا کہ آپ تربوز ہو گیا, چھوٹی چھوٹی گھر میں ریمیڈیز ہیں, اگر آپ ان پہ فوکس کریں تو آپ جب تک دیکھیں ذہنی طور پر اگر آپ کے کہتے ہیں نا 2 دماغ ہے, ایک آپ کے برین میں اور ایک آپ کے گٹ میں ہے, تو دونوں کا جو ہے ہیلدی رہنا جو ہے نا وہ آپ کو معاشرتی طور پر بھی اور ہر حوالے سے وہ آپ کے لیے بہت بہترین چیز ہے. صحیح. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. خوش آمدید خواتین حضرات. آج ہمارا موضوع ہے موسم گرما اور بچوں کی نگہداشت, بچوں کو گرمی کی حرارت سے, گرمی کی شدت سے کیسے بچانا ہے. اور اب ہم نے مفتی صاحب سے بھی یہی پوچھنا ہے کہ بچوں کے حوالے سے, بچوں کی نگرانی کے حوالے سے اور گرمی کے حوالے سے اللہ کے نبی نے, قرآن نے ہمیں کیا روشنی دی ہے. اور ساتھ ہم اپنے پینلز بھی پوچھیں گے کہ لباس کیسا ہونا چاہیے, خوراک کی پہلے ہم نے بات کر لی, اور ساتھ ہم نے بچوں سے بھی یہ اپیل کرنی ہے کہ بیٹا ضد نہ کیا کریں. جب ضد کرتے ہیں تو کئی دفعہ ماں اس محبت میں پگھل جاتی ہے اور کئی دفعہ باپ پگھل جاتا ہے, اور بعض دفعہ آپ بچوں کی وجہ سے ماں باپ کی آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے کہ میں یہ چیز نہیں دینا چاہ رہی یا میں یہاں نہیں لے جانا چاہ رہی, تو آپ کیوں ضد کری. خاوند اور بیوی کا مسئلہ بن جاتا ہے. اور ساتھ میں یہ بھی کہوں گا دنیا کی کوئی ماں امیر ترین ہو یا غریب ترین ہو, دونوں ماؤں کی جو ممتا ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے. دونوں طرح کی مائیں یہ سمجھتی ہیں, یہ چاہتی ہیں کہ میں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کروں, اچھی جگہ پہ لے کے جاؤں. اور میں ساتھ یہ بھی اپنے پینل سے کہوں گا کہ جو سیر و تفریح ہے کیا یہ اپنے مقامی شہر میں ہو سکتی ہے یا اپنے ضلع میں ہو سکتی ہے, تحصیل میں ہو سکتی ہے, اپنے بڑے شہر میں ہو سکتی ہے, اپنے صوبے میں ہو سکتی ہے, یا صرف مری ناران کا گانجا کی ہوتی ہے. بجٹ کو بھی سامنے ہم نے رکھنا ہے. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ سوال کئی طرح کے میں نے آپ سے کر دیے. جی پیر صاحب, کیونکہ میرا یہ شعبہ بھی ہے, ہزاروں بچے میرے پاس تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اسی لیے بلایا بھی آپ کو زیادہ. جی میں سمجھ سکتا ہوں, اور آپ نے مجھے توجہ بھی دلائی اسی بات. تو کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بچوں کے لیے جس کی آپ سیر و تفریح کا حق کا بیان کر رہے تھے, تو ضروری واقعی نہیں ہے کہ آپ دور دراز ایریاز کے اندر جائیں. آپ اگر رورل ایریاز کے اندر رہتے ہیں تو آپ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جاتے ہیں, ایک آپ ننیال ددیال میں جاتے ہیں. ہماری سب سے بڑی جو سیر ننیال کا گھر, وہ سیر آپ آج سے 20-30 سال پیچھے چلے جائیں یا آج بھی دیہاتوں کے ایریاز کے اندر چلے جائیں تو وہ سیر و تفریح ہی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ گرمی کے موسم میں جہاں ہمیں بچوں کو گرمی اور ہیٹ ویو وغیرہ سے بچانا ضروری ہے, وہیں پہ ان بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹیز میں رکھنا ضروری ہے. ہم دیکھتے ہیں جسمانی طور پہ ایکٹیو رکھنا ضروری ہے. ان کو گیمز الاؤ کی جائیں, ان کو گھر کے اندر اپنی کیپیسٹی کے اندر رہتے ہوئے, اپنے انوائرمنٹ کے اندر رہتے ہوئے بچوں کو فزیکل گیمز میں لایا جائے, نہ کہ ان کے ہاتھ میں موبائل دے دیا جائے, ٹیب دے دیا جائے, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 2-3 مہینے 4 مہینے کے بعد اپنی آئی سیٹ کا پرابلم لے کے بیٹھ جائیں, اور ان کی سوچنے کا جو زاویہ ہے
وہ بدل جائے تو بچوں کو اپنے اسکول کے ساتھ اپنے ہوم ورک کے ساتھ اٹیچ رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کو فزیکل گیمز میں بھی لے کے آنا چاہیے. اور اسی طرح پیرنٹس کا جہاں تک معاملہ ہے تو میں سمجھتا ہوں پیرنٹس کے پاس اپنے بچوں کی تربیت کا یہ جو ٹائم گرمیوں میں ان کو میسر ہوتا ہے یہ شاید پورا سال نہیں میسر ہوتا. اس دوران اگر پیرنٹس اپنے جہاں لباس کا خیال کر رہے ہیں, جہاں اپنے گھر میں یو پی ایس اور ان چیزوں کا اہتمام کر رہے ہیں, آپ دیکھیں ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ کا بچپن ہوتا ہے, آپ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت میں آپ وہاں ہوتے ہیں تو آپ کو حضرت حلیمہ سعدیہ باہر نہیں جانے دیتی ہیں. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو یہ اعزاز تھا کہ آپ دھوپ میں جاتے تھے تو بادل آپ پہ سایہ کرتے تھے. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قدرت کا نظام ہے کہ اپنے پیاروں کو سیکیور کرنا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے یہ سیکیورٹی حاصل تھی, آپ کو حفاظت اور حصار حاصل تھا. تو ہمیں دین یہ سکھاتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے جتنا آپ سے پاسبل مفتی صاحب جتنی بار بچے گرتے ہیں نا, چوٹ لگے یا نہ لگے, میرا خیال ہے اتنی بار ماں باپ کے دل کو دھچکا بھی لگتا ہے. اصل میں وہ ماں اور باپ کا دل بھی گر رہا ہوتا ہے اور جب تک وہ گرتے نہیں ہیں پھر سنبھلتے بھی نہیں ہیں. یہ کیا فرمائیں گی لباس کے حوالے سے؟ سب ان کا حق ہے. پسینہ آتا ہے بچوں کو, پھر سیر و تفریح کی میں نے جو بات کی ہے اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے سب سے پہلے تو لباس کی بات کریں تو کاٹن کا زیادہ استعمال کریں, کاٹن کے کپڑوں کا بچوں کو زیادہ استعمال کرائیں. باہر جاتے ہوئے کوشش کریں کہ پورے بازو وغیرہ ان کے ایسے لباس پہنائیں کہ وہ مکمل اپنے آپ کو کور کریں. ان کے سر کو ضرور ڈھانپیں, اس چیز کا ضرور خیال رکھیں. کیپ ہو دوپٹے ململ سے کسی طرح بھی آپ ان بچوں کو کور. اگر گھر میں ٹینٹ کرا دی جائے تو پھر بھی کور رکھیں کیونکہ ٹنڈ پڑواتے ہی آج کل اولے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جیسے گھر میں آئیں تو یہ نہیں کہ اسپیشلی ایک میں بات کہوں کہ ہمارے ہم اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا. گرمی سے آئے ہیں فوراً جی شاور لینے گھس جائیں, باڈی ٹیمپریچر کو پہلے نارمل ہونے دیں, اس کے بعد آپ اپنی ادر ایکٹیویٹیز کریں. سیکنڈلی اپنی ہائیجین کا بہت زیادہ خیال رکھیں, پسینے میں بار بار اپنے کپڑے بچوں کو چینج کروائیں. بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں زیادہ ایسی جگہوں پہ بیٹھنے سے اوائڈ کروائیں جہاں پہ بہت زیادہ سفوکیشن ہو. اور سیکنڈلی سیر و تفریح میں وہی والی جیسا مفتی صاحب نے بھی کہا میں بھی کہوں گی کہ اپنے نیچرل جتنا دیکھیں آپ نیچرل رہیں گے اتنے آپ ہیلدی بھی رہیں گے. لازمی نہیں ہے, اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ضرور جائیں, نہیں کر سکتے تو آپ اپنے گھر میں اسپیشلی بچوں کی آپ دیکھیں 3 ماہ یا 2 ماہ کے بعد بچے جاتے ہیں ان کی پوری روٹین چینج ہو گئی ہوتی ہے, وہ لیزی ہو رہے ہوتے ہیں. ان کو کیونکہ ہم نے گھر میں ایک وہ پوری سونے جاگنے کی روٹین چینج ہو جاتی ہے, بچوں کی پڑھائی کی روٹین چینج ہو جاتی ہے. ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں ہے بس ختم ہو گیا سب کچھ. آپ اسپیشلی پارکس میں اگر پیرنٹس صبح اٹھتے ہیں مسجد میں خود جائیں گے تو بچوں کو بھی لے کے جائیں گے, اس وقت لے کے جائیں, مغرب کے بعد جائیں. لازمی نہیں کہ آپ نے دوپہر میں ہی بچوں نے ساری سیر و تفریح کرنی. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا آپ خیال رکھنا ہے. جی کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے سر پاکستان میں تو ایسا ہے جیسے گرمیاں آتی ہیں تو چھٹیاں ہی ذہن میں آتی ہیں کہ بچوں کو چھٹیاں ہو جائیں گی, اور ہماری روٹین بچوں کی اتنی ٹف ہوتی ہے اسکول کی, قاری صاحب, ٹیوشن, کہ پھر بچے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹائم آئے گا تو ہم کہیں نہ کہیں جائیں گے. باقی مری جانا ہے یا کہاں جانا ہے وہ ہر فیملی کی اپنی افورڈیبلٹی پر ڈپینڈ کرتا ہے. وہ افورڈ کر سکتے ہیں تو وہاں جائیں گے, نہیں تو نانی کا گھر تو سب کے لیے موجود ہی ہے. سو اس میں جو ہمارے دیکھنے کی چیز ہے بینگ پیرنٹ وہ یہ ہے کہ جب ہم لوگ ٹریول کرنے کا پلان کر رہے ہیں تو ایک تو ہم ڈیجیٹلی اتنی اکوپڈ ہیں کہ ہم چیک کر سکتے ہیں کہ ان ڈیز میں زیادہ آپ کی گرمی کی شدت بڑھ رہی ہے, لو چل رہی ہے, تو ہم ان دنوں میں ٹریول کرنے سے سفر جو کہ زیادہ لانگ روٹ کے ہیں ان کو اوائڈ کریں. یا پھر جو پیک آورز ہیں جو کہ صبح 11 بجے سے 3 بجے تک موسٹلی ہوتے ہیں جہاں گرمی کی لو زیادہ ہوا چل رہی ہوتی ہے, تو اس چیز کو اس ٹائم پہ ہم سفر کرنے سے اوائڈ کریں تاکہ بچے اس چیز سے بچ جائیں اور وہ جہاں پر بھی جانا چاہ رہے ہیں دے کین کمفرٹیبلی گو ود دیٹ. جہاں تک بات ہے کپڑے کی تو ہم لوگ ٹھیک ہے ہم کاٹن یوز کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم لوگوں کو ایک تو فٹنگ والے کپڑے بچوں کو نہیں پہنائیں, لوز کپڑے پہنائیں تاکہ ہوا کا جو گزر ہے ان کے کپڑوں میں سے مناسب رہے. دوسرا جو بہت امپورٹنٹ چیز جو پیرنٹ مس کر دیتے ہیں وہ ہے رنگوں کا انتخاب. جب بھی آپ بچے کے لیے کپڑے لے رہے ہیں تو بلیک, ریڈ, تیز ہوگا زیادہ گرمی کو وہ آپ کی باڈی کو زیادہ ایبزارو کرے گی اور بچہ زیادہ اریٹیٹ ہوگا, جس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے کیوں اریٹیٹ ہو رہا ہے. تو جتنے آپ کول سودنگ جیسے وائٹ ہے, پنک ہے, اسکائی بلو ہے, اسے کلرز یوز کریں گے اتنا بچے کا باڈی ٹیمپریچر بھی نارمل رہے گا. گرمی سے بچاؤ کا جو سب سے آسان اور بہتر
لباس ہے وہ سفید لباس ہے. ہاں جی بالکل, اور وہ گرمی کی شدت کو بھی ابزارب کرتا ہے. میں نے آج ایک ریسرچ پڑھی کہ ایک سائنٹسٹ نے ایک ایسا وائٹ پینٹ ایجاد کر دیا ہے جو اگر گھروں میں کر لیا جائے تو وہ جو پیور وائٹ ہے وہ اتنی اس کی ایکسٹریم اور لیکوڈیٹی ہے کہ اگر وہ باہر شیڈ پہ کر لیا جائے گا تو ہمیں ایئر کنڈیشن کی ضرورت نہیں ہوگی. سو دنیا ایک اور طرح سے سوچ رہی ہے. یہ ہمارے گھر میں تو کروا دیں آپ. سر یہ میرے چائنا نے کیا, وہی بس گو فار دیٹ. نہیں, ہمارے ملک ہے, ہم جتنے پینٹ کرا لیں اللہ شدت اتنی تیز کر دیتے ہیں. صحیح. مفتی صاحب, آپ یہ جو بچے اسکول کا کام ملتا ہے ظاہر ہے, اور آپ کی 80+ برانچز ہیں, میں آپ دونوں سے بھی اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں بریک میں جانے سے پہلے. جو ہوم ورک ہوتا ہے بچوں کا وہ کیسے کروایا جائے, یہ آپ طریقہ بتائیں, کیونکہ بچے اور ماں یہ چاہتی ہے کہ کل کر لیں گے کل کر لیں گے, اتنی دیر چھٹیاں ختم ہو جاتی ہیں اور سر درد بن جاتی ہے پھر بچوں کی, پھر بچے ویک ہو جاتے ہیں, شرارتوں میں آگے جا چکے ہوتے ہیں چھٹیوں کے بعد, اور کام میں جو پیچھے جا چکے ہوتے ہیں. اس حوالے سے ہمیں جیسے اسکولنگ ٹائم میں اور اسکولنگ ڈیز کے اندر 5 آورس کے لیے 6 آورس کے لیے 4 آورس کے لیے اسکولنگ کے لیے جب آپ بچوں کو تیار اور ذہنی طور پہ ریڈی رکھتے ہیں اور بچے بھی خوشی خوشی جاتے ہیں, تو جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو فوراً سے ان کے ذہن کو جب آپ آف کروا دیں گے اور بچہ بھی یہ ذہن بنا لے گا کہ اب ختم ہو گئے, تو میں سمجھتا ہوں کہ انہی ڈیز کے اندر ری شیڈیول کر لیا جائے پلان کو, اور اس ٹائم میں پورے دن کے اندر جو بچے کے لیے آسان ہے. نارملی فجر میں اٹھنا 7-8 کلاک پہ اٹھنا مشکل ہوتا ہے, تو آپ بچے کے لیے دوپہر میں کر لیں, ایوننگ میں کر لیں, اسپیشلی طور پہ دوپہر میں جہاں آپ کے گھر میں اگر فیسلٹی ہے, ایئر کنڈیشن ہے, کولر ہے یا سایہ دار ہوادار انوائرمنٹ ہے, تو اس ٹائم میں جس میں دیکھ سکتے ہیں کہ بچہ فزیکلی کھیلنے کے لیے بھی ہم منع کرتے ہیں, اس ٹائم میں سلو پیٹرن کے ساتھ آپ کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب میں سمجھا وہ یہ ہے کہ جب چھٹیوں کا کام ملے تو بچے اور والدین مل کے پہلے ڈسکس کریں آپس میں کہ کچھ بھی ہو جائے بچوں نے اسکول کا جو کام ہے وہ 3 گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے لازماً دے, وہ جو بستہ ہے وہ گم نہ ہو جائے چھٹیوں میں. یہ کیا فرمائیں گے آپ؟ بالکل اسی طرح سے ہے کہ بچوں کو یہ بھی احساس ہونے تھے کہ ٹھیک ہے چھٹیاں ہیں, آف ہے, آپ ریلیکس بھی ہیں, لیکن وہی والی بات کہ تھوڑا ڈسکس کر لیں ان چیزوں کو کہ کس طرح مینیج کرنا ہے. لازمی نہیں کہ آپ اگر بچے نے صبح 7 بجے اسکول جا رہا ہے تو آپ صبح 7 بجے ہی اس کو, آبویسلی چھٹیاں ہیں اس نے ریلیکسیشن بھی وہی والا ٹائم مینیج کر لیں کہ کس طرح سے, لیکن ڈیلی اس کی روٹین نہ خراب کریں. صحیح, اس کو ڈیلی اس روٹین میں رکھیں تو کبھی بھی پرابلم نہیں آئے گی. یوسف میرا صاحبہ. اچھا, اس میں میرا ایک سجیشن یہ ہے کہ جب ہم بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں, ان کی روٹین ہوتی ہے, تو وہ ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے 7:30 جانا ہے, 1 o'clock واپس آنا ہے, یا 1:30 وٹ ایور دا ٹائم از, تو وہ بچہ کنٹرولڈ ہوتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے اس پیریڈ کے بعد اس سبجیکٹ کا پیریڈ ہے, اس نے وہ کام کرنا ہے. چھٹیوں میں اس کو تھوڑی ریلیکسیشن مل جاتی ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں بینگ پیرنٹ, اور میں سب پیرنٹس کو یہ مشورہ دوں گی, آپ کا ایک تو بچے کی ٹائم روٹین اٹھنے کی سونے کی بہت ڈفرینٹ ہو گئی ہوتی ہے, رات کو دیر سے سونا ہے, صبح لیٹ اٹھنا ہے, تو تھوڑا اس کو مینیج کریں. پھر آپ اس کو انٹرولز میں کام کروائیں, لائک 1-2 گھنٹہ کرا لیا, پھر اس کو بریک دے دیا, پھر کچھ اس میں فزیکل ایکٹیویٹی کرا دی ہیں جو بھی آپ, اس کے بعد سیکنڈ پھر تھرڈ, یعنی آپ 3 انٹرولز میں کرائیں. ایک اور جو نوشن جو میں نے پیرنٹس میں بہت زیادہ دیکھا ہے, کچھ مدرز ایسے کہتی ہیں جلدی جلدی سے کام ختم کر لو, پھر ہم نانی کے گھر جائیں گے, یہاں جہاں بھی جانا ہے, چاچا کے گھر, تایا کے گھر, جس کا چھٹیوں کا کام ختم ہو جائے گا میں اس کو لے کے جاؤں گی. تو وہ کام جو اسکول نے 2-2.5 ماہ کے لیے پرپوز کیا ہوتا ہے وہ بچے 10 دن میں کر لیتے ہیں. وہ بھی ٹھیک نہیں, ایکچولی میں اس سے لرننگ کوئی نہیں ہو رہی ہوتی, وہ صرف بچے پوچھ کے دیکھ کے فٹافٹ کر لیا, وہ رٹا کر لیا, تو وہ لرننگ نہیں ہو رہی. اور ماشا جو ٹیچر ہیں مفتی صاحب مائنڈ نہ کرنا, آپ کے اسکول کی بات نہیں میں کر رہا, آپ کو تو بڑا وہ بھی بس نمبر 100/100 جناب. اور موسٹلی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو میں کیونکہ خود اسکولنگ میں ہوں تو میں نے ایکسپیرینس یہ کیا ہے کہ بچوں کا کام بھی پیرنٹس خود ہی کر کے دے رہے ہوتے ہیں, تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا. سو ہم لوگ اس کو پراپرلی یوز نہیں کر رہے, تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہ بڑے بھائی سے بڑی بہن سے کروا رہے ہوتے ہیں, یا کوئی ٹیوشن ٹیچر ہے وہ کر کے تو فارغ کر. تو ایسے پیرنٹس ڈیفینیٹلی اپنے بچے کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے, ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. آج ہمارا موضوع ہے گرمی کا موسم اور بچوں کی نگہداشت. بچوں کو گرمی سے ہم نے بچانا ہے, ان کو صحت مند بنانا ہے, اور اب ہم نے آخری حصے میں اسی بات کو زیادہ فوکس کرنا ہے کہ بچوں کا ایک ایسا ہم پلان بنائیں, ایک ایسی پلاننگ کریں, ایک ایسا طریقہ کار اختیار کریں کہ جب بچے اسکول میں جائیں
تو کچھ نہ کچھ وہ نیا سیکھ کر جائیں. مثلاً کچھ ایسی SOPs ہم بنا لیں کہ میں نے اپنے بچوں کے اندر 20 یا 100 جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ شامل کرنی ہے, یا اگر میرے بچے کے اندر کوئی 100 یا 10 خامیاں ہیں تو میں نے ان کو ختم کرنا ہے. یہ ماں اور باپ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. اولاد آپ کی ہے, فیس آپ نے دینی ہے. اسکول والوں کا ذمہ تو ہوتا ہے, لیکن ہر اسکول جو ہے وہ ذمہ داری قبول نہیں کرتا. اور اگر وہ بچے کو دیتے بھی ہیں, ڈیلیور بھی کرتے ہیں اسکول والے, تو ظاہر ہے بچے نے گھر آنا ہے. اگر وہی سیم ماحول اس کو گھر میں مل جائے گا تو بچہ آگے بڑھتا ہے. تو اب میں مفتی صاحب سے کہوں گا کہ خاص طور پہ آپ یہ بتائیے کہ گرمیوں کے بعد جو آپ کے ہاں بچے آتے ہیں اسکول, اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ آپ کے لیے درپیش کیا ہوتا ہے, تاکہ ہم آپ کے ذریعے اپنے بچوں کو موٹیویٹ کریں اور والدین اپنے بچوں کا خیال رکھیں؟ جی پیر صاحب, اس حوالے سے آپ کے دونوں کوسچنز کو میں گزارش کروں گا کہ اس وقت آپ تو فرما رہے ہیں, اپنا بڑا پن دکھا رہے ہیں کہ 20, 50, 100 ہیبٹس پہ کام کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی 5-7 پر ہی ایک فوکس اور ٹارگٹ کر کے بچے کی جو, کیونکہ اگر سکولز کو دیکھا جائے تو سکول اگر 4-5 آورس ٹائم دیتا ہے تو جسٹ وہ رولز دے رہا ہے, تربیت کر رہا ہے, لیکن اس کی جو پریکٹیکل ہے اور جو پریکٹس ہے وہ تو 20 آورس جو اس نے گھر میں گزارنے ہیں وہاں پہ ہوتا ہے. تو اگر بچے کی لرننگ کو وہاں پہ پریکٹیکل میں نہ لایا جائے اور اپنے ہی معاملات میں الجھا کے یا بچے کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے جیسے ان 2-3 منتھ میں ہوتا ہے, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بچوں کے لیے ٹارگٹ سیٹ کیجئے کہ میں نے اپنے اس بچے میں اخلاقی اقدار کو اپنے ساتھ اٹیچ کر کے کیسے بہتر کرنا ہے. نمبر 2 جو آپ فرما رہے ہیں کہ جب 2 ماہ کے بعد 2.5 ماہ کے بعد اسکول بچہ آتا ہے تو یقین کیجئے پیر صاحب بچے کی ہیبٹس میں اتنا بڑا چینج آ چکا ہوتا ہے کہ پہلے 15-20 دن اسکول کو ان کو روٹین پہ لاتے اور ان کو اپنے کلاس فیلوز اور کلاس کے مینرز تک لاتے ہوئے ٹائم گزر جاتا ہے. زیادہ بچے موٹے ہو جاتے ہیں گھر میں. موٹے ہو جانا تو خیر اچھا ہے کہ فزیکلی وہ بہتر ہو جائیں تو اچھا ہے, لیکن نہیں, میں دماغ کی بات کر رہا ہوں. مینٹلی طور پہ, دماغی طور پہ اور اپنی ایجوکیشن کو لیتے ہوئے وہ اپنی بکس سے, سلیبس سے اتنا کٹ آؤٹ ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کو پڑھانے کے لیے پہلے تیار کرنا ہے, پھر ان کو ریکال کروانا ہے جو پڑھایا گیا ہے, پھر اس کے بعد ان کو ذہن سازی کر کے, تو وہ ایک اچھا خاصا ٹائم جو ہے وہ بچوں کو یوں سمجھ لیں منانے میں لگ جاتا ہے. تو اس حوالے سے اگر ویکیشنز کے اندر اپنے بچوں کو لائٹلی ان کے اپنے موڈ سے, ان کے اپنی چوائس پہ رکھتے ہوئے آپ ان کو ایک ٹائم مقرر کر دیں, اس ٹائم میں ٹیوٹر اسی ٹائم پہ آ جائے, ٹیوٹر اور بچے کا ٹائم ایک ایسا پراپر کیا جائے کہ جس میں دونوں خوشی سے کام کر سکیں, تو یہ چلتا رہے گا تو ہی آپ آگے بچوں کو لے جا سکتے ہیں. جی روبی صاحبہ, کوئی ایسا ہمیں طریقہ بتائیں کہ بچوں نے ظاہر ہے کھیلنا بھی ہے اور ٹی وی بھی دیکھنا ہے, LED بھی دیکھنی ہے, اور اب تو مصیبت یہ ہے کہ LED بھی آن ہوتی ہے اور ہر بچے کے ہاتھ میں ٹیبلٹ یا موبائل بھی ہاتھ میں ہوتا ہے. تو کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ بچے ٹی وی بھی دیکھیں, ڈرامے بھی دیکھیں, وہ کارٹون بھی دیکھیں, گیمز بھی کھیلیں, لیکن ٹائم کم کرنے کا طریقہ بتائیں. دیکھیے, سب سے پہلے بچوں کی اسکریننگ کنٹرول کریں. آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بچوں میں اسپیشلی جو ذہنی امراض میں یہ بہت بڑی ایک ریزن آ رہی ہے کہ بچے 14 گھنٹے, آپ بلیو کریں پیرنٹس آ رہے ہیں کہ جی کیا ہے, پتہ ہی نہیں ہے کہ بچے ہر وقت ایک چیز دیکھیں. جب آپ ایک چیز کو فوکس کیے جا رہے ہیں, آپ کی ذہنی صحت خراب, آپ کی آنکھیں خراب, آپ اوور آل آپ کی فزیکلی وہ بہت زیادہ آپ کے لیے نیگیٹو چیز جا رہی ہے. سیکنڈلی آپ کہیں یہ ساری چیزیں دیکھیں, اسکول آپ کی دوسری درسگاہ ہے. اصل تربیت سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر میں کرنی ہے. دیکھیے, نپولین نے ایسے نہیں کہا تھا مجھے پڑھی لکھی مائیں دے دو, میں تمہیں پڑھی لکھی قوم دوں گا. تو پڑھی لکھی صرف کتابیں رٹنا نہیں ہے, پڑھی لکھی تربیت ہے. ہمارے ماں باپ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن ان کی تربیتیں ہم سے بہت اچھی تھی. اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ اپنے بچوں کو واقعی اثاثہ سمجھتے تھے, وہ اس طرح ان پہ انویسٹ کرتے تھے. انویسٹمنٹ صرف پیسہ نہیں ہے. آج کے دور میں ہم لوگ زیادہ انویسٹمنٹ پیسے کو سمجھ رہے ہیں. وہ اپنی کہہ لیں گے ٹائم بھی کرتے تھے, وہ اپنا اسپیشلی ان کو وہ جو فیلنگز ایک پیرنٹس والی ہوتی ہیں, وہ جو ایک بانڈنگ ہے وہ بھی ان کے ساتھ کر رہے ہوتے تھے. یہ ساری چیزیں ہیں جو گھروں میں کمی ہے. اگر ان کو بیٹھ کے سب سے پہلے اپنے گھروں کے کچھ اصول بنائیں,
ماں کو پتہ ہونا چاہیے کہ بچے کے لیے، دیکھیں ہم ان ٹیکنالوجی سے ہٹ نہیں سکتے، چلنا ہم نے ان کے ساتھ ساتھ ہے، لیکن ان کو مینیج کر کے اگر ایک ماں خود 6 گھنٹے فون پہ لگی ہوئی نہ ہے، وہ بچے تبدیل ہو سکتے نہ ماں چینج ہو سکتی. نہیں کیوں نہیں ہو سکتا؟ انسان جس کا نام ہے نا وہ جو چاہے نہیں میں نے کر کہا سکتا ہے. ماں اللہ وہی نے رہنی بچے وہی stability دی ہوئی ہے. رہنی، ماں بھی وہی رہنی بچے وہی رہنی. جی نہیں، لیکن اگر آپ اپنی، میں نے پہلے آپ سے کہا ہے اگر ایک ماں خود 6 گھنٹے فون یوز کر رہی ہے، ہم لوگ باتوں میں نہیں عملی طور پر اپنا بھی وہ کردار، وہ عمل، وہ گھر میں ماحول بنائیں تاکہ آپ کے بچے بھی ان کو جو پتہ ہو کہ بچوں سے ہماری ڈیمانڈ ہے پہلے ماں پوری کرے. جی بچوں سے ہماری ڈیمانڈ ہے پہلے ماں اس کے اوپر عمل کرے. دیکھیں آپ ایک فصل لگانا چاہ رہے ہیں نا، تو پھر فصل کو توجہ بھی دیں، تبھی وہ آپ کو اچھی آگے سے جو ہے وہ پھول وہاں پہ اگیں گے. اگر آپ نے جھاڑیاں لگا رہے ہیں، ان کی توجہ نہیں دے رہے، پراپر ان کو ٹائمنگ سے پانی نہیں دے رہے، تو قطعاً وہاں پہ توقع نہ کرے کہ وہاں پہ آپ کو اچھی وہاں پہ فصل. سمیرہ صاحبہ ہم نے ماں کے اوپر کافی بات کر لی ہے، اب ہم آ جاتے ہیں باپ کے اوپر. باپ کا کیا رول ہوتا ہے گرمیوں کے موسم میں بچوں کی صحت کے حوالے سے، ان کے ہوم ورک کے حوالے سے، ان کی تربیت کے حوالے سے؟ جو پہلے بات کی کہ کچھ ہم ایسے طریقے بنائیں کہ ماں اور باپ مل کر، اب میں صرف آپ سے اسپیشلی باپ سے کہوں گا اور باپ کے حوالے سے سوال کروں گا، اور میری آپ سے یہ بھی خواہش ہوگی کہ اب ہم ماں کو ذکر نہ کریں کہ زیادہ ہم ہمیشہ ماؤں کو آگے لے آتے دونوں کا رول ہے، ہیں، باپ کا ایک بڑا رول ہوتا ہے. باپ کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اچھا، ہمارے وہاں ایک تھوڑا یہ ہمارے کلچر میں ایک ہے کہ ہمارے ہاں خواتین جو ہیں وہ زیادہ تر گھر دیکھ رہی ہیں اور بچے دیکھ رہے ہیں اور مرد حضرات کما رہے ہیں، تو وہ باپ کا رول ایز سچ بچوں کی لائف میں سمجھا جاتا ہے کہ مائنس ہو گیا. بٹ میں نے دیکھا ہے سارا دن بچے، آپ نے اپنے ہسبینڈ کا نام لینا باقی صاحب کو بتا دیا. ہم نے دیکھا کہ سارے جو بچے ہیں اس کو وہ بچے سارا دن ماں سنبھالتی ہے، لیکن جیسے ہی فادر یا بابا گھر آتے ہیں تو بچے بھاگ جاتے ہیں اور وہ ماں پرائی ہو جاتی ہے، باپ ہی سگا ہوتا ہے. سو یہ ایک حقیقت ہے، یہ ہم سب مانتے ہیں. جہاں تک باپ کا رول ہے، اب باپ جو بھی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آ جائے اور چلو دکھاؤ مجھے کیا کام کیا، یہ پڑھا یا نہیں پڑھا. سب سے زیادہ ضروری ہے ایک باپ کا کردار جو بچے کی لائف پہ ہے، وہ ہے اس کو وقت دینا. ہمارے ایک انکل ہیں، تو میں جب آتی تھی آفس سے یا میرے ہسبینڈ آتے تھے تو وہ کوئی چیز لے کے آتے تھے کھانے کی بچوں کے لیے یا کوئی چیز، تو انہوں نے ہمیں منع کیا. انہوں نے کہا کہ اس طرح یہ ہوگا جب یہ بچے بڑے ہوں گے نا تو ان کو آپ کا انتظار نہیں ہوگا، اس چیز کا انتظار ہوگا جو آپ لے کے آ رہے ہو. سو جب آؤ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز لے کے آؤ کہیں باہر سے. باپ کی خوشی نہیں ہے چیز آنے کی خوشی نہیں، چیز ہاں باپ تو آپ بچوں کو آپ کا انتظار ہونا چاہیے، نہ کہ اس چیز کا انتظار ہونا چاہیے کہ میرے لیے کوئی کھلونا آئے گا یا آج کوئی پھل آئے گا. ہاں پھر ان کو ساتھ لے کے جائیں، ان کے ساتھ شاپنگ کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کی افورڈیبلٹی ہے اس کے اکارڈنگلی ان کو لے کے دیں چیزیں، لیکن بچوں میں یہ چیز نہ لے کے آئیں کہ بچہ آپ کے بجائے ان چیزوں کا انتظار. اور یہ اسپیشلی فادرس کے ساتھ ہوتا ہے، یہ نہیں وہ آؤٹ آف لو، اچھا میں گھر جا رہا ہوں تو راستے میں کہیں سبزی یا کوئی پھل، کوئی ایسی چیز بچے کی پسندیدہ نظر آئی، بیلون ہی نظر آ گیا وہ بھی لے لیا. سو اگر وہ بچے کو لے کے جائیں گے، اس سے یہ ہوگا ایک تو بچے کی اور پیرنٹ کی، فادر کی باؤنڈنگ بنے گی، جو کہ آگے جو وقت ہے جو ہم بچے یہ جب ٹین ایج میں آتے ہیں اس وقت ان کو اس باؤنڈنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اور ہمارے وہاں پھر جنریشن گیپ آ جاتا ہے، ہم اپنے پیرنٹ کے ساتھ اتنا اوپنلی بات نہیں کر سکتے. مدر سے تو پھر بھی ایک ایج تک کر لیتے ہیں، فادر سے بالکل نہیں کر لیتے. تو اگر وہ باؤنڈ فادر نے بچپن میں یعنی 11 ایئر تک ڈیولپ کیا، کم از کم کتنا ٹائم ڈیلی دینا چاہیے اپنی اولاد کو؟ سر 1.5-2 گھنٹہ تو رات میں ان کے ساتھ آپ کو، اگر آپ ٹرولی فون سائڈ پہ رکھ کے ٹی وی سائڈ پہ کر کے بچے کے ساتھ ایون بیٹھ کے آرام سے کھانا بھی کھا رہے ہیں، ایک ہیلدی میل کھا رہے ہیں بچوں کے ساتھ جس میں آپ اس کی بات سن رہے ہیں، اس کو جواب دے رہے ہیں، اس کو سکھا رہے ہیں، تو وہ بھی آج کے لیے کوالٹی ٹائم ہے اور وہ بہت اچھا امپیکٹ دیتا ہے بچوں پہ. اس برائی کو یا اس عمل کو کیسے ہم چھوڑ سکتے ہیں کہ کھانا بھی بچے کھا رہے ہیں، ماں بھی کھانا کھا رہی ہے، باپ بھی کھا رہا ہے لیکن ٹی وی آن ہے؟ یہ تو ہمیں تھوڑے رول بنانے پڑیں گے. دیکھیے جہاں تک ابھی مفتی صاحب سے بات ہو رہی تھی اور وہ اسکول کی بات کر رہے تھے، تو دیکھیے اسکول میں بھی تو ہم 6 گھنٹے بچوں کو فون کے بغیر رکھ لیتے ہیں نا، تو پیرنٹس کیوں نہیں گھر پہ 6 گھنٹے رکھ سکتے؟ آپ 2-3 گھنٹے کا ٹائم رکھ دیں بھائی، اس میں نو فون، نو ٹی وی، کوئی سوشل میڈیا، کچھ نہیں ہے، یہ صرف ہم ہیں، فیملی کی آپس کی بات ہے، نانا ہے، نانی ہے، دادا دادی ہیں، رشتے جو بھی گھر پہ موجود ہیں ان کے ساتھ آپ نے انٹریکشن کرنی ہے، ان سے بات چیت کرنی ہے. وہ بہت عام سی باتیں ہوتی ہیں روزمرہ کی، لیکن انہی میں اصل سبق ہوتا ہے، وہ جو بچوں کو کتابوں سے نہیں ملنے والا وہ آپ سے ہی ملنے والا ہے. تو یہ ہم نے اپنا ایک رول وضع کرنا ہے کہ ہم اس میں کوئی گیم کریں، نہیں بھی کریں تو ہم بات کریں، یا ہم آپس میں کوئی مسئلہ ہے وہ بچوں سے ڈسکس کر سکتے ہیں. آپ کا کیا مطالبہ اپنے ہسبینڈ سے؟ نہیں، اللہ کا شکر ہے میں اس معاملے میں بڑی بلیسڈ ہوں، وہی والی بات ہے. اچھا میں ایک بات ضرور کہوں گی آپ کے توسط سے کہ ماں باپ ایک کام ضرور کریں بچوں کی تربیت کے حوالے سے، کبھی بچوں کو اپنے کسی بھی بات میں منصف نہ بنائیں.
ان کے ذہن بہت چھوٹے ہوتے ہیں. اسپیشلی ماں ان کے سامنے کبھی بھی باپ کی برائی نہ کرے, باپ ماں کے سامنے, بچوں کے سامنے ان کی ماں کی برائی, اور لڑنا بھی تنہائی میں لڑنے, جو بھی ہے. دیکھیں وہ ایک ان کی ذہنی نشو و نما میں یہ چیز بڑی افیکٹ کرتی ہے. اور دونوں کو احساس کرنا چاہیے کہ وہ بھی باہر سے کما کے لا رہا ہے, وہ بھی ایک ٹف جاب کر کے آ رہا ہے. عورت بھی گھر میں سارا دن بچوں کو دے رہی ہے, وہ بھی ٹف جاب کر رہی ہے. آپ اپنی نسل کے لیے کر رہے ہیں نا, تو ان کو جب آپ نے انہی کو اگنور کر دیا تو پھر آپ کی جو اتنی محنت ہے اس کا فائدہ کوئی نہیں. جی مفتی صاحب, آپ کی وائف کا آپ سے کیا ہے اختلاف, کیا اعتراض ہوتا ہے, کیا ان کی ڈیمانڈ آپ سے؟ سچ بولنا. مجھ سے ان کو ڈیمانڈ صرف ٹائم کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سارے مردوں سے یہ مسئلہ میرے معاملات اور نیٹ ورک میرے نہیں, سب کے ایسے ہی پورے ملک میں ٹریولنگ اور یہ سارے معاملات کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن اس سارے میں یہ سب مینیجیبل ہے. اس سارے میں ضرورت یہ ہے کہ جن پہ ہم بات کر رہے ہیں, بچوں کو باپ کا اگر ٹائم سارا دن مل رہا ہے لیکن وہ سارا دن بھی فضولیات میں مل رہا ہے, تو اس سے بہتر تھا یہ کچھ ٹائم باہر جا کے گزارا تھا. صحیح. اور اگر گھر میں آ کے وہ جس لڑائی جھگڑا یا فائٹ یا بچوں پہ غصہ نکالنا یہ کرے گا تو یہ بچے اور دور ہو جائیں گے. تو اس میں دونوں کا, ماں اور باپ کا, دونوں کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ماں باپ کی ایبسنٹ میں بچوں کو اپنے باپ کی خوبیاں اور ان کی ادب اور تمیز کا بتائے, اور باپ کو چاہیے کہ وہ تنہائی میں بھی اور اسپیشلی سامنے بھی اپنی بہت شکریہ, بچوں کو اپنی ماں کے ساتھ اٹیچ کریں. بہت شکریہ, بڑی مہربانی. خواتین حضرات, آج آپ نے ہمارے پینل کی باتوں کو سنا. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ سوسائٹی کی بہتری کے لیے اپنا رول پلے کر سکیں. اور جب بات ہم کر رہے ہیں تو میں ماں باپ سے کہوں گا کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو یہ لقمے ہوتے ہیں, جو خامد بیوی پہ, بیوی خامد کے اوپر اٹیک کر رہی ہوتی, بڑے ہی غیر محسوس طریقے سے, وہ اولاد کے سامنے نہ کریں. وہ جب بات آپ کرتے ہیں آپس میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا تو معمول کی بات ہے, میری تو اتنی سی بات ہو جاتی ہے اپنی بیوی سے, میری اتنی بات چلتی رہتی ہے اپنے خاوند سے, بچوں کے اوپر اس نیگیٹو گفتگو کا بہت ہی برا اثر ہوتا ہے. ریسرچ اس پہ کہتی ہے کہ وہ جو چوٹیں لگتی ہیں, وہ جو نقش لگتے ہیں, جو گراف بڑھتا ہے آپس میں کہ میری ماں کیسی ہے, میرا باپ کیسا ہے, مجھے تو اپنی امی کی, مجھے تو اپنے ابو کی سمجھ نہیں آتی. ان باتوں سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ باتیں ہونی ہیں لیکن تنہائی میں کریں. بچوں کے سامنے ہمیشہ مسکراہٹ سے پیش آئیں اور ہمیشہ یہ چاہیں کہ ہم نے اپنی بیوی کو عزت دینی ہے. خاص طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی فلاں جو میرے داماد ہیں, جو ہمارے جو بہنوئی ہیں, وہ عزت نہیں دیتے. جب آپ اپنی بیوی کو عزت دیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کی جو ماشاءاللہ بہن ہے اور جب بیٹی ہے جو دوسرے گھر میں جا چکی ہے, اس کو بھی عزت اس وقت ملے گی جب آپ خود دیں گے. تو آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے یا مؤمنوں ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھنے سے اللہ پاک ایمان کے اندر طاقت دیتا ہے. کہ بندہ چاہتا ہے کہ میرے اندر ثابت قدمی نہیں آتی, میں مستقل مزاجی اختیار کرنا چاہتا ہوں, میں کوئی برائی چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن ثابت قدمی نہیں آتی, میں اس پہ قائم نہیں رہ سکتا, تو 313 بار آپ نے نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد پڑھنا ہے. پھر دیکھیے میرا اللہ اس بندے کو ثابت قدمی دے گا. نماز کے حوالے سے, وضو کو سلامت رکھنے کے حوالے سے, کسی بھی برائی کو, جھوٹ کو چھوڑنے سے, یا کوئی بھی آپ واک کرنا چاہتے ہیں, آپ کوئی بھی خیر کا کام کرنا چاہتے ہیں, تو ثابت قدمی اختیار کرنے کے لیے آپ نے پڑھنا یا مومنوں پڑھنا ہے. اور جب آپ یہ پڑھیں گے تو اللہ کو بار بار پکاریں گے تو اللہ پاک انشاءاللہ یقیناً مہربانی فرمائے گا. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام